اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، موت پر ہر کسی کا اعتماد ہے، موت پر ہر کسی کا بھروسہ ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن موت کے بعد کی زندگی، اس میں کیا ہونے والا ہے، اس پر کسی کا اعتماد نہیں، کسی کا بھروسہ نہیں۔ اگر اعتماد ہوتا، بھروسہ ہوتا تو ہم سے اللہ کے احکامات نہ ٹوٹتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹتا۔ میرے دوستو، ایک تاجر، ایک دکاندار جب شام کو اپنی دکانیں بند کرتا ہے تو حساب لگاتا ہے کہ اس نے کیا بیچا اور کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا۔ ہماری زندگی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے میرے دوستو۔ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں ہر روز فکر کرنی چاہیے کہ میری زندگی کن راہوں پہ گزر رہی ہے، میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی گناہیں ہوئیں۔ جب ہمیں احساس ہو کہ ہم سے گناہیں ہوئی ہیں تو اس گناہ پر ہم شرمندہ ہوں اور اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگے، اپنے رب سے اس گناہ کے لیے توبہ کریں کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ توبہ کرنے میں میرے دوستو کبھی دیر نہ کرے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب بے وفا ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں بنی اسرائیل کا۔ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک بندے کے پاس گیا، کہا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس شخص نے فوراً اسے قتل کر دیا اور آگے بڑھا۔ راستے میں اسے ایک عالم ملا، اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن ایک شرط ہے کہ توبہ پکی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ یہ شہر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، فلاں شہر میں جا کے بس جاؤ، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے۔ اس شخص نے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے میں اسے موت آ گئی۔ تبھی وہاں 2 فرشتے پہنچے، ایک جنت کا فرشتہ اور ایک دوزخ کا فرشتہ۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا مجرم ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ جبھی اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان میں فیصلہ کرو اور زمین کو ناپو، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہو تو جنت والے لے جائیں اور اس سے آگے بڑھ گیا ہو تو جنت والے لے جائیں۔ زمین کو میرے دوستو ناپا گیا تو وہ اس نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، جنت والے اسے لے جاؤ۔ میرے دوستو، ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ اپنے گناہوں کے توبہ اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جو شخص دن میں گناہ کیے ہوں وہ رات کو اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ رب العزت دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جو شخص رات میں گناہ کیے ہوں وہ دن میں اپنے رب العزت کے سامنے لوٹ آئے، اپنے رب العزت کی طرف لوٹ آئے اور اپنی گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اس کے گناہوں کو دھوتا ہے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی جتنی بھی خلا ہیں اگر گناہوں سے بھر دے، پھر بھی ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وہ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور دھو ہی نہیں دیتا بلکہ اس کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے رب کا کمال، یہ ہے میرا رب اور اس کی رحمت۔ دوستو، ہم اپنے رب سے کبھی نا امید نہ ہو، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اگر گناہ ہم سے ہو گئی ہے تو ہم گناہ کر کے پلٹے تو صحیح، لوٹ کر اپنے رب کی طرف آئیں تو صحیح۔